نہایت واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، مکرم محتشم دوستو، آپ پر میں اصال ثواب کی محفل میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری بہن کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ لواحقین کو، اکمل بھائی اور تمام ان کے دیگر لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ احمدین صاحب، مستقیم صاحب اور اسلم صاحب، مالک کائنات سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کل روز محشر ہم سب کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا ہمیں مرکز بنائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم نے جو کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سے جو خطائیں ہوئیں، اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ آج کا میرا موضوع یہ نہایت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ میں نے جب سے خطابت کا آغاز کیا ہے اس موضوع پر میں نے ہمیشہ بولنے کی کوشش کی ہے، لیکن مختلف آیات کا سہارا لیا ہے۔ جن آیات کا میں نے آج سہارا لیا ہے یہ احباب کے لیے نہایت ایک تحفے کی مانند ہیں۔ اب اپنی جھولیوں کو پھیلا کے قرآن کے نور کا استقبال کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والتین، مجھے قسم ہے تین کی، والزیتون، اور مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور مجھے قسم ہے طور سینہ کی، وہذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے امن والے شہر کی۔ اللہ نے 4 قسموں کا استعمال کیا ہے۔ اس میں پہلی قسم والتین، مجھے قسم ہے تین کی۔ اس تین سے مراد اہل علم کا ایک گروہ کہتا ہے کہ تین سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد مکی ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، اس تین سے مراد جودی پہاڑ ہے۔ تیسرا کہتا ہے نہیں، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مبارک ہے۔ اب یہاں 3 گروہ ہیں۔ چوتھا جو گروہ ہے وہ اس پر اتفاق بھی کرتا ہے اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 سے مراد انجیر کا درخت ہے۔ کیا صحیح؟ انجیر کا درخت ہے۔ پیچھے جگہ تھوڑی ہے، اب آپ تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیں گے تو پچھلے دوستوں کو آسانی ہوگی، کیونکہ پیچھے سے بالکل پنڈال فل ہو چکا ہے۔ آگے آگے تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آگے آگے آ جائیں تاکہ پچھلوں کے لیے جگہ بنا دیں۔ فرمایا انجیر کا درخت ہے۔ اب یہاں شفیق بھائی بھی بیٹھے ہیں، سجاد بھائی بھی بیٹھے ہیں، ادھر قاری قمر گلزار صاحب ہیں۔ میرا آپ سب دوستوں سے سوال ہے کہ مالک، عجیب بات ہے، ہم بندے ہو کر ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اس ٹالی کے درخت کی قسم ہو، مجھے اس امرود کے درخت کی قسم ہو، آم کے درخت کی قسم ہو۔ جب ہم بندے ہو کر کسی حقیر درخت کی قسم نہیں اٹھاتے اور تو مالک ہو کے ایک آم سے درخت کی قسم اٹھا رہا ہے، میں جب بھی قسم اٹھاؤں یا تیری اٹھاتا ہوں یا تیرے محبوب کی اٹھاتا ہوں، چھوٹی سی چھوٹی قسم بھی اٹھاؤں تو اپنی ماں کی اٹھاتا ہوں۔ کو تھوڑی سی سلو کر دے، تھوڑی سی کو سلو کر دے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکات عطا فرمائے۔ آپ بڑے ماہر دوست ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکات عطا فرمائے۔ آپ کو چلانا بھی آتا ہے، چلوانا بھی آتا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم بندے ہیں ہم نے کبھی ایک حقیر درخت کی قسم نہیں اٹھائی۔ مالک تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ میں اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ علمی پردہ ہے۔ کیا ہے؟ علمی پردہ ہے، جس کو کہتے ہیں نا، علم انسان کی تیسری آنکھ ہے۔ وہ تیسری آنکھ یوں پردوں میں چھپی چیزوں کو دیکھتی ہے۔ 2 آنکھیں واضح چیزوں کو دیکھتی ہیں، اور جو تیسری آنکھ ہے نا، یہ چھپی چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت ایک درخت کی قسم اٹھا رہا ہے تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ جب حضرت آدم کو زمین سے اتارا نا، جنت سے اتارا زمین پر، تو جنتی لباس بھی لے لیا۔ جب جنتی لباس لے لیا، اب جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز تو چاہیے تھی۔ ابھی زمین پر آئے تھے، کوئی کاٹن فیکٹری تھی نہیں، کوئی کپڑے کی دکان نہیں تھی، کس چیز سے اپنے جسم کو ڈھانپتے؟ کوئی چیز نہیں تھی۔ آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، بائیں دائیں، جب دوڑے، تلاش کیا، آپ کو ایک ہی چیز ملی، وہ تھا انجیر کا درخت۔ کیا تھا؟ انجیر کا درخت۔ جب انجیر کے درخت کو پایا، اس کے پتوں کو توڑا،
توڑ کے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ ادھر آدم نے انجیر کے درخت کے پتوں کو اپنا لباس بنایا، ادھر اس نے اپنی قسم بنا لیا۔ میں نے کہا مالک تو ایک حقیر درخت کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس نے فرمایا حقیر تب تک تھا جب تک انجیر کا صرف درخت تھا، اب کیا ہو گیا؟ فرمایا اب اس کی نسبت آدم سے ہو گئی ہے، جس کی نسبت میرے آدم سے ہو جائے وہ میری قسم بن جاتا ہے۔ فرمایا والزیتون، مجھے قسم ہے زیتون کی، زیتون بھی ایک درخت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے زیتون کو تشبیہ دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے ساتھ۔ فرمایا اس کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کیونکہ اس کی نسبت ابراہیم کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وطور سینین، مجھے قسم ہے طور سینا کی۔ طور سینا ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے جایا کرتے تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ میں نے کہا مالک اگر کسی پہاڑ کی قسم اٹھانی ہی تھی تو کسی بڑے قد والے جس کی چوٹی بڑی بلند ہوتی اس کی قسمیں اٹھاتا تاکہ میں اپنے بچوں کو بتاتا کہ اللہ نے اتنے بڑے پہاڑ کی قسم اٹھائی ہے، تو بڑے پہاڑوں کو چھوڑ کے ایک چھوٹے پہاڑ کی قسم اٹھا رہا ہے تو کس لیے؟ فرمایا ہماری بارگاہ میں بڑا وہ نہیں ہوتا جو قد میں بڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ نہیں ہوتا جو قد میں بڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ ہوتا ہے جو نسبت میں بڑا ہو۔ قد بڑا بھی ہو تو اس کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہے، اگر نسبت بڑی ہے قد چھوٹا بھی ہو تو پھر اس کی عزت ہے۔ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے قسم ہے امن والے شہر کی۔ اب جب امن والے شہر کی قسم اٹھائی تو امن والا شہر ہے مکہ۔ مکہ کی قسم کس لیے اٹھائی؟ یا صفا مروہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ آب زمزم ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا تیرا گھر بیت اللہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ مقام ابراہیم ہے؟ نہیں۔ تو مولا پھر مکہ کی قسم کس لیے اٹھائی ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، آب زمزم کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ مکہ کی گلیوں میں یار چلتا پھرتا ہے۔ جن گلیوں میں یار چلتا ہو، جن گلیوں کی مٹی مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیتی ہو، جن گلیوں کی ہوائیں فضائیں مصطفیٰ کے جسم سے ٹکراتی ہو، اور جن گلیوں کی روشنیاں مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیتی ہو، مجھے ان گلیوں کی قسم، مجھے اس سمت کی قسم، مجھے اس گھر کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس مٹی کی قسم، مجھے سمت کی قسم، جو سمت میرے مصطفیٰ کی طرف ہوئی، جو گھڑی مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی، جو مٹی مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگی، وہ میری قسم بن گیا۔ 4 قسموں کا اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اب جب بندہ قسم اٹھاتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے صحیح؟ مقصد ہوتا ہے۔ اب اللہ کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہوتا ہے بات کو سچا ثابت کیا جائے تاکہ لوگ اعتبار کر لیں۔ اب اللہ تو سچائی کا خالق ہے، اللہ سچائی کا خالق ہے، تو پھر اللہ ایک قسم نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 قسموں کا استعمال کر رہا ہے۔ مالک کس لیے اٹھائی ہے؟ ہم تو اٹھاتے ہیں بات کو سچا ثابت کیا جائے، تو سچا ہے۔ پھر دوسری قسم کا مقصد ہوتا ہے بات سچی ہوتی ہے، اس میں وزن لانے کے لیے، بات کو وزنی کرنے کے لیے قسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کا کلام کتنا وزنی ہے۔ اس نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ میں کلام اپنا پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا، پہاڑ جواب دے گئے۔ اس نے عرش سے پوچھا، عرش جواب دے گیا۔ فرش کو پوچھا، جواب دے گیا۔ ہواؤں کو دیکھا، جواب دے گئے۔ فضاؤں کو دیکھا، جواب دے گئی۔ گھٹاؤں کو دیکھا، جواب دے گئی۔ شجر سے پوچھا، جواب دے گئے۔ حجر سے پوچھا، جواب دے گئے۔ حیوانات، نباتات، جمادات، عرش، فرش، کل کائنات کا نہ کوئی گوشہ، نہ کوئی کونا، نہ حد آغاز، نہ حد انتہا، عالم اعلیٰ ہو یا عالم بالا ہو، عالم برزخ ہو یا عالم ارواح ہو، عالم